بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. کہ دیر بات میں نے عرض کی تھی تغیر تبدل یہ لفظ سبق آموز ہیں، ان پہ غور کرے. انسان جو ہے یہ دو چیزوں کے اندر مبتلا ہے، تغیر تبدل. اس کی بڑی نشانیاں ہیں. تغیر تبدل ایک حید سے دوسرے تبدیل ہو جانا. دودھ ہے، جب دودھ پھٹ جاتا ہے اس میں تغیر پیدا ہو گیا اور تبدل بدل بھی گیا. کہتے ہیں دودھ پھٹ گیا ہے، یہ اس کو لوگ استعمال کم کرتے ہیں. کبھی سبزی بنا لیا، لیکن عام طور پر چائے میں دودھ پھٹ گیا، چائے میں مزہ نہیں آ رہا. ایسے انسان جب اعمال تو اچھے کر رہا ہے لیکن شیطانی چیزیں اس پہ حملہ آور ہوئیں اور نفس کی سلسلہ نہیں کی تو ادھر تبدل میں آ جائے گا، ادھر منتقل ہو جائے گا. یہ تبدل ہمارے صالح کی توبہ ہو رہی ہے، اور نماز روزہ اور ذکر لگے ہوئے ہیں. ایک دم سے طبیعت اچاٹ ہو گئی. یہ کیسے اچاٹ ہوئی ہے؟ یہ ہے تغیر پیدا ہو گیا اس کے اندر. کہیں نہ کہیں سے کوئی اعمال وزن داخل ہو گیا، اس نے تہلکہ مچا دیا، اعمال صالح کو نیچے ڈال دیا، خود غالب آ گیا. اس کو سوچو. تو مومن کے لیے نشانیاں اسی دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھو. روزمرہ جو حیات صبح کی ہوتی شام کی نہیں ہوتی ہے، جو شام کی ہوتی صبح کی ہوتی. دونوں تو حالانکہ امتزاج ہے، دوپہر کا الگ، شام کو الگ، صبح کا الگ. ان سے سبق لو. یہ چیز خانقاہ نظام ہے کہ شیخ چونکہ خود تربیت یافتہ ہوتا اپنے شیخ سے، یہ تواتر نبی چلا رہا ہے. نبی تربیت کی باری تعالیٰ نے ان کے باقاعدہ وہ بھی ذریعہ بنا دیا سیدنا جبریل علیہ السلام کو، اور جو فرماتے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتے، بتاتے تھے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے تم کرو، پھر اس کو آگے بڑھاؤ. دین تبھی آگے بڑھا. تو آج دین سے ناواقف ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے ذوق و شوق نہیں پیدا ہو رہا. شیطانی اغوات نے مجھے گھیر لیا. ان میں یہود نصارہ کافر مشرک، خاص طور سے یہود نصارہ نے تو ایک چال چلی کہ مسلمانوں کو جو ہے کیسے دین سے ہٹایا جائے. خاص طور سے ان کی چال ہی ہے، مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی چال پیدا کی انہوں نے. آج ہم مسلمان ان کی گود میں چلے گئے. ملمہ دیکھا دیا انہوں نے. ان کو دین میں ہٹانے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو دنیا پہ لگا دو. یہ آج تو اجازت دیکھ لو. لوگ کہیں میاں کہاں تک پڑھے کر ملان ہو گئے، دنیا کہاں جا رہی ہے. آج یہ تو ایڈوانسمنٹ ہے، تاریخی زمانہ ہے، روزانہ دیکھتے رہتے ہیں. بے شک اس سے اور سبق لینا چاہیے اور بندہ بننا چاہیے. اللہ آپ نے کیسے کیسے حالات دماغ میں ڈالے، میں نے اس کو ایجاد کر دیا. ایون ایجاد بندی ہی کی ہے، آسمان سے نہیں آئی ٹیکنالوجی. انہوں نے اس پہ غور کیا، بنیاد پڑھی اور سوچتے تھے اس پہ کیسے اس کو کیا کیا جائے. اسی کا نام ریسرچ ہے. ہر چیز میں تھے. پہلے ٹیلی فون ہوتے تھے، تار لگتے تھے، اس میں زحمت تو ہوتی تھی، تار ٹھیک کرنا، لائن وائن بولا، بہت کچھ ہوتا. اب موبائل آ گیا. یہ سائنس کا کرشمہ ہے. تو دماغ کسے بنایا؟ جس نے یہ کوائن کیا یہ چیز کو، اس انسٹرومنٹ کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا کہ دیکھو اس میں ایسا کرو کہ بغیر تار کے تم کام کر لو. آپ کا اندر بیٹھے رہیے، بات ہو جائے کہیں بھی، کوٹری میں کہیں بھی ہو جائے. یہ فضاؤں میں جو گھوم رہے ہیں عناصر جو ہیں، یہ کیسے نہ داخل ہوتے ہیں، یہ عقل حیران ہوتی ہے. لیکن جو مومن کامل ہوگا وہ حیران کبھی نہیں ہوگا. اے مالک آپ نے مجھے یہ چیز سوچ جو ہے توجہ دلائی کہ میں سوچوں یہ کام کیسے ہو رہا ہے. یہ سائنس. میرا جو دعویٰ ہے کہ اگر تم اللہ واللہ بننا چاہو سائنس پڑھو، 100% عارف اللہ بن جاؤ گے.
میرا دعویٰ ہے، لیکن سائنس پڑھو معرفت کے لیے. جب معرفت مل جائے گی پھر گمراہی نہیں آئے گی. پہچاننے بات کی کبھی والد والدہ دیکھنا کوئی کتنا بہکائے ان کو، میرے تو والد نہیں ہے، یقین کر ہی نہیں سکتا. ایسے اس میں بھی ہے. دین کے سلسلے میں ہم لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں. جو فرائض ہے اس کا کوئی مجھے علم نہیں ہے، جو ضروریات میں سے ہے. اس کو لا کہتے ہیں. لا جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹس بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے قانون شرعی جو ہے اس میں امینڈمنٹس کو حل نہیں بیٹھا، جو کہ تو قیامت تک رہے گا. ایک عنوان تھا یونیورسٹی میں، اسلام بدلتی ہوئی دنیا میں. سب بڑے اسکالر آئے تھے بیان کیا اس پہ، تو سب نے اپنے دلائل پیش کیے. اس میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا ہے اس بارے میں. مولانا علی میں صاحب نور احمد تشریف لائے، سب پہ پانی پھیر دیا. ایک جملہ استعمال کیا کہ دنیا بدل جائے گی، اسلام نہیں بدلے گا. یہ اللہ والے ان کو معرفت مل چکی ہے، اسے امینڈمنٹ ہو نہیں سکتا. یہ تو نصارہ کے آئے دن مسئلے میں امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں، تاکہ اس میں بدلتے رہتے ہیں. پوپ سے کون سا بھی پریشانی اچھا بدل لے اس کو. اسلام کے اندر کچھ نہیں. مفتیان کرام بدلتے کبھی نہیں. اس میں دیکھ شرک ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسی شرک نکل جائے تاکہ یہ اس اور تفصیل ہو جائے. یہ ہے اس میں عقل ریزی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کوئی جواز اس کا مل جائے. اپنے بات سے طرف کوئی بات نہیں کہتے، ارے مفتی نے گور لیا ہے. مفتی ان کا ایسا نہیں ہے. مفتی قریب ہوتا تو اس پہ کفر آ جائے گا. اب انویسٹ کرے کفر آ جائے گا اسی پر. مفتی کیسا ہے وہ؟ تو دین سلسلے میں جتنی معلومات ہم کو ہونا چاہیے بنیادی طور پر نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے قوم جو ہے بددینی ہوتی چلی آ رہی ہے. شک و شبہ کیوں نکل رہے ہیں؟ شک و شبہ جو نکلیں گے وہ اسی وجہ سے کہ تم نے دین کو جو ابھی سمجھا نہیں. شک و شبہ دین میں نہ ہے ہی نہیں. شبہات کو کھانا ہے. تم سمجھ تو لو کسی سے. کوئی بات خاص مضمون بارے میں ہوتا ہے، سائنس چونکہ میں پڑھ چکا ہوں، تو ذرا کوئی بات ہوتی فوراً ہم ٹیچرس کنسلٹ کرتے ہیں، جا کے اسے رجوع کرتے ہیں. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بات فوراً سمجھاتے تھے، بھائی اس میں یوں کرو، ایسے کرو گے ہو جاتا ہے. تو ابھی وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، اب وہ استاد نے سمجھا دیا. ایسی ہمیں کوئی چیز معلومات نہیں ہے. اگر معلوم کریں اسلام کے بارے میں جو مفتی ہیں علماء ہم سے آگے پوچھو جا کے. ہمیں ایسے ملانے لوگ ہیں، جسے مولوی لوگ ایسے کہتے ہیں، وہ سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ مولوی تھوڑی پھر وہ مولی ہو جائے گا. مولوی نہیں، مولی ہو جائے گا. امت فرائض پہ غفلت برت رہی ہے. کھلم کھلا فرائض پابند ہو رہے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں، یعنی پوری مت بھرنا چاہیے. لازم تھا 200-250 بڑے نوازی آئے 250. یہ کون سی خوبی کی بات ہے؟ تناسب جو کتنے لوگ ہیں، ہر مسجد یہی حال ہے. جمعہ بھر جاتی ہے بتے 5 وقت نماز ہونا چاہیے، جگہ نہ ملے. نبی کوشش بھائی اور اسے توسیع کرو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ذوق و شوق ختم ہو رہا ہے ہمارا. بنیاد ہماری کمزور ہو گئی. دین سے کوئی واسطہ نہیں ہمارا. دنیا کے چکر پڑے ہوئے ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں ہے بیٹھے ہوتا ہے ہٹے اور راستے سے وہ تم ہٹا دو ہوتا تھا وہ تم نہ آتے ہو تم بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تو اسی لیے عرض کرتا ہوں، دیکھو ہر مومن کے لیے تزکیہ نفس لازم ہے. تزکیہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، طاعت پہ لگانا، یہ تزکیہ ہے. اسی کو نام کہتے ہیں سلوک طے کرنا. یہ خانقاہی نظام ہے. یہ نظام عام تھا پہلے، یہ اب دھیرے 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 ختم ہو گیا. ہم نے اس کی قدر نہیں کی. یہ بھی کیا خانقاہی لوگ ہیں، گھنونے ہیں، کنویں کے میڈک ہیں، ایسے الفاظ. جہاں یکسوئی کے ساتھ
اور دنیا سے ہم لوگ سب تو دیکھتے رہتے نا. جہاں آپریشن تھیٹر ہوتا ہے اس میں لکھ دیتا ہے سائلنٹ زون. نہ جوتے کی آواز آئے نہ کوئی بات سننا. کیوں؟ سرجن کام کر رہا ہے، اس سے آواز سن لی، ہاتھ بہک گیا، وہاں رہتے سائلنٹ زون. اتنی یکسوئی سے کام کرتے تھے وہ. ایسی خان یکسوئی تھی. یہ سائلنٹ زون ہے. یہاں پر کوئی فواہش ہو کچھ نہیں. ایسے جہاں ججمنٹ لکھے جاتے ہیں کورٹ کے اندر، وہ بھی لکھ دیتے سائلنٹ زون. کوئی ہارن نہیں بجا سکتا. کیوں؟ ہے تو دور وہاں سے، لیکن آواز پہنچے گی. ججمنٹ لکھ رہا ہے، اس کے بعد کوئی واقع ہو جائے بہت دور تک سوچے. ایسی شریعت بہت دور تک سوچا ان کو کیسے ہٹایا جائے، وہاں تو بہہ جائیں گے. یہ مسئلہ اسی کو کہتے ہیں. ذرا سی بات کو مسئلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا. نبی نے فرمایا، اس کو صحابہ کرام دیا، فقہ نے سمجھایا. اس کو ہر ایک کا مسئلہ ہے. منمانی کرو گے، اس کو کہتے لاجک، اپنی منطق. تم اس میں جانتے نہیں، اس میں شریعت میں منطق لگائی جا سکتے. ان کا ٹھیک ہے، ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر کیوں کہے، الحمدللہ کیوں نہیں کہے. تکبیر تحریم میں کوئی الحمدللہ کہہ دے، نمازی نہیں ہو اس کی درست. اللہ کے باقی بند کر، باقی بند کر رہا ہے، اسی پر ہم بیان کر رہے ہیں. لیکن نہیں، یہ جملہ میں ترجمہ کیا، اللہ اکبر کہو. ہم اس کے تابع بن گئے. یہاں پہ کوئی عقلی دلیل نہیں پیش کریں گے. ارشاد اسلام بتاتے اسی عمل کریں گے. آج ہم لوگ منطق دلائل پیش کرتے ہیں. دلائل بالکل خصوصے ہوتے ہیں، جو اس پر عقل بھی نہیں اتنی، نہ علم اتنا. دلائل جو ہے شیطان نے زیادہ دن دلائل اپنے پیش کیے، مردود ہے. اس کا دلائل بہت ہے، اچھے سے فضل لائیں گے اس کی دلیل پر. اللہ نے اس کو صفات قدر مومن کو دی ہے کہ تم ان کے دلائل سے گھبرانا نہیں، ہم پشت پر نہیں کریں تمہاری. یہ کچھ بھی بحقیقت تم گھبرانا ہے. یہ ہے تزکیہ نفس. آج امت کے اندر علمی ذوق ختم ہو رہا ہے، فواہش کا دور ہے. جتنے بھی ڈائجسٹ آج کل آ رہے ہیں، سب میں آرٹیکل ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں. وہ کیا؟ وہی فواہش والے مضامین. اور ہر ایک خریدتا ہے اس کو. اور دینی کتابیں کوئی نہیں لیتا، پھوکٹ میں لیتے صاحب اللہ مجھے چاہیے. دینی جو کتابیں ہیں اس کو کوئی نہیں لیتا. اور جو دینی مضامین جو ہیں یہاں پڑھنا چاہیے دین کی باتوں کو، اس میں ہر چیز موجود ہے، اس کو نہیں پڑھے گا. تو یہ اسی لیے تعلق اللہ کیسے قائم ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع صادقین. یہ جو اللہ والے ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کیا، ان کے پاس جاؤ، یہ تم کو رہبری کریں گے. تم گھبراؤ نہیں، ہم بتا دیں گے تم کو. آج امت کا کہاں چلے گا ان کے چکر میں، بجائے خود بھی جاتے ہیں ترغیب دینے کے، اس کو ہٹاتے ہیں. میں کہاں چلے گا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ذوق ختم ہو رہا ہے ہمارا. دینداروں سے ملتے نہیں، دین کی جہاں باتیں ہوتی سنتے نہیں، تو کیسے دل کے اندر نور پیدا ہوگا؟ ظلمت پیدا ہو رہی ہے. یہ چیز وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا ماحول وہی معاشرے میں ہے جو یہود و نصارہ کا ہے. آنکھ کھلتے ہی پہلے جملہ ہوتا ہے بھائی بیٹھی جانا ذرا سے. یہ پہلے ہے. اسلام نے کہا بھائی جب اٹھے ہو پہلے دعا پڑھ لو. آنکھ کھلتی ہے دعا پڑھو، سکون پہنچتا ہے. میری موت ہو چکی تھی، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی. تو اس طریقے کوئی 70 کا گھر میں نہیں ہوتا. اور جہاں بچوں کو ترغیب دی جائے، تربیت دی جائے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں حرج کیا، بہت کچھ ہے. ابھی ایک پروفیسر آئے تھے تو ان کی بچی کے داخلہ لدی فاطمہ میں، تو وہاں ڈانس سکھاتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بھیجیں گے. دادا دادی ان کے مخالف ہو گئے، یعنی بیٹے کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے.
ہم کہا کہ یہ تو ہے. اب اس کے بچے کی عادت ہو گئی کہ ڈانس کی طرف متوجہ ہو گئی. انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا. خیر ایک ہے دوسری اسکول میں، انہوں نے پہلے کچھ سوال یہ کیا تمہارا ٹیلی ویژن ہے؟ ہاں ہے. میں داخلہ نہیں لوں گا. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے. اس مدرسے کے جو ذمہ دار تھے کہا میں نہیں لوں گا تمہارا، آپ کا ٹیلی ویژن ہے. بچہ ٹیلی ویژن دیکھے گا. کہا ان کے ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، دادا کمرے میں ہے. انہوں نے بہت کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو خود ہی منع کرتا ہوں، لیکن میرے والد کمرے میں ٹیلی ویژن ہے وہ تو. اور بچے ذوق شوق تو ہی ہوتا ہے. یہ آج کل دین پر بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ تربیت میں ہم نہیں دے رہے ہیں. گھر کا ماحول ہی خراب ہمارا. گھر کے ماحول کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب بےہودہ لائن کلام آتا ہے. اس وجہ سے گھر کے اندر نور نہیں ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے. جتنے ایسے اعمال ہیں گھر میں وہ سب لا یعنی اور بہت ہی بےہودہ اعمال یہ گھروں میں ہو رہے ہیں آج کل. بچوں کو بجائے منع کرنے کے ارے بچہ دل بہلے گا اس کا. ایک آتے ہیں ان کی بچی کو ذوق ہو گیا ٹیلی اس میں موبائل کا. اس نے بہت سمجھایا مان کے نہ دی. بہت چھوٹی بچی 4 سال کی بچی، اور تب موبائل پہ اس کا گیم دیکھتی ہے. اور کیا وجہ اس کو سب کچھ معلوم کیسے کہ اس کو آن آف کیا جاتا ہے. خیر اس کو لے کے میں نے کہا کہ بیٹے اچھا ہم نہیں دیکھیں گے. کہنا چاہیے عنوان سے قواعد بیٹھا دو. چھوٹے چھوٹے بچے موبائل بالکل جس کو دے گھر میں وہ گیم دیکھتے رہتے ہیں. وہ تو عکس ہوتا ہے دماغ کے اندر. اب وہی چیز ہے اس کو کہتے ہیں ریپروڈیوس، پھر ظاہر ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگ موبائل میں چاہتے ہیں بچہ نافرمان، بچی نافرمان، بے حیائی کا فعال گھر میں ہو رہے ہیں. کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. پہلے بچی ذرا سیانی ہونے لگی دوپٹے کی تاکید کی جاتی تھی. سر ڈھکو اپنا، سینہ ڈھکو اپنا. اب کون سوچتا ہے کیا ملا پن ہے یہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہو کے سنت سے بالکل اعراض کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ جائے جب سنت چلنا مشکل ہو. اس وقت تم کی سنت زندہ کرو گے 100 شہید 100 ملے گا. سنت کو اس زمانے میں کتنی مشکل ہو جائے، کوئی مشکل نہیں. جس کو خوف خدا ہوگا اس کو کوئی مشکل نہیں. اسی لیے پہلے لوگ اپنی اولاد کو بزرگ دعا کے لیے لے جاتے تھے. ان کی خدمت سے پیش کرتے کہتے ہیں دعا کر دیجئے میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے. اب لاتے بزرگ خدمت میں یہ دعا کر دیجیے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا IPS میں آ جائے، میرا بیٹا IAS میں آ جائے. یہ آتے ہیں روزانہ چونکہ اس میں زیادہ منفعت ہے. اور بڑے فخریہ لوگ بیان کرتے ہیں میرے صاحب گھرانے میں 8 انجینئر ہیں تواتر کے ساتھ. بڑے فخریہ بیان کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ڈگری رکھی ہے تمہاری، اب تم نے تجربہ ہو چکا. ایک مدت ہوتی ہے بڑی ہائی فائی بننے کی اور ڈگری سنبھالنے کی، یہ کر لوں. اور جہاں ریٹائر ہو ٹکے ہو کوئی پوچھتا بھی نہیں، وہ ڈگری لیے بیٹھے رہو. حیث کی نعمت لیکن اب پچھلی دور میں لوگوں نے شروع کر دیا ہے. ابھی ایک آئے تھے پروفیسر کامرس ڈپارٹمنٹ کے، تو انہوں نے طلع کہ الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کو حفظ کرا دیا. بہت ہی خوش ہوا. ہم کہیں تمہیں کام آئے گا. ایسی اور آتے ہیں لوگ، ہم لوگ ذوق و شوق پیدا ہوا کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے. ہم نے کہا تم کو جنت خود بھی جائے تم کو لے جائے گا ساتھ میں. اس کی اہمیت دیکھیں. دین کے بارے میں جو ہے بہت پکے تھے. صوفی عبدالرحمن صاحب نور اللہ مرقدو بمبئی کے بہت بڑے سیٹ تاجر تھے. 9 بیٹے ان کے، اور سب ایک سے مشور کے علم کے اندر ان دونوں لائن میں بھی اور دین کی لائن میں بھی. مجھ سے فرمایا کہ میں نے جس کو دین سکھایا اس پہ دگنا خرچ کیا. ایک پر 1.5 لاکھ ہے، اس پہ 3 لاکھ خرچ کیا تاکہ یہ ہمارا بچہ یہ پھوکٹ پڑھا دیا ندوے میں دارالعلوم میں اس کو امداد ملے گی، یہ نہ ہونے پائے. آسودہ خوب رکھا ان کو. اور جنہوں نے عمل کیا وہ بھی بہت کام کے نکلے. شارجہ میں ہمارا ولی اللہ صاحب بہت عمدہ مقرر، بہت ذہین. انہوں نے ٹاپ کیا مدینہ منورہ میں ندوے حدیث پڑھ گئے تھے. ندوے میں مدینہ منورہ میں جامعہ صاحب میں 400 میں نمبر 11 ٹاپ. اور وہی شیروانی قمیص پیدا.
تو جتنے لوگ آسودہ رہے، اسی لیے تاریخ گواہ ہے دین کی خادم جو ہوئے، دین خدمت کی، آسودہ خاندان والوں کی. سب نے مصیبتیں اٹھائی لیکن آسودہ خاندان دیکھا. کوئی بھکاری خاندان نہیں تھا. سب نے فاقے کیے لیکن یہ تو نبی کی سنت ادا ہو گئی. لیکن تھے آسودہ خاندان، وہ جھکے کبھی نہیں. دین ویسے مضبوط ہے اور وہ جھکاتے خود نہیں جھکے. یہ تینوں ہم سبق ہیں. مولانا صاحب نور الرحمن قدو، علی صاحب نور الرحمن قدو، شاہر نور الرحمن، تینوں ہم سبق ہیں اور تینوں آسودہ خاندان کے. شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ جب ہردوئی سے سہارنپور جاتے تو اس زمانے میں انٹر کلاس سفر کرتے تھے، جبکہ صرف انٹر کلاس زمینداروں کو ہوتا تھا. بڑے بڑے وکیل تھے ان کے، تاکہ بچہ بتا اس سے رہے. ایک الگ کمرہ تھا ان میں 148 اور 15 نمبر 100 میں 100 لاتے تھے. علی سے زیادہ ٹاپ کیا انہوں نے. عمل بھی اچھا تھا، علم بھی اچھا تھا، دونوں تینوں کے اللہ نے نوازا پھر، اور تینوں مقبول ہو گئے. تو بچوں کو ترغیب دو. آج کل ہم ترغیب دیتے ہیں کہ قانون جانے کی. وہی سے بچہ ابھی 4 سال کے اس کی گھٹا کے بڑھا کے لکھا دے، ہے تو نہیں پوری عمر، داخلہ مل جائے اس لالچ میں. تو دین کی طرف توجہ بالکل نہیں امت کو، اور دنیا میں بہت متوجہ ہو رہی ہے. تم دین لو اور دنیا پھر بچہ کشادگی رہ گیا، وہ بہکے گا نہیں. میں نے بتا دیا جی ہمیں آزادی سے ماڈرن، بالکل ماڈرنائز ہے وہ یونیورسٹی، کیرو کی یونیورسٹی. وہ آ رہے ہیں بالکل مولانا بن کے رہے، شیروانی ٹوپی پاجامہ جیسا ہے، 16 کا لباس پہنا انہوں نے، داڑھی شری تھی ان کے. ایسے ماحول کیوں ڈٹے رہے؟ چونکہ ماحول جہاں سے تربیت حاصل کی، ادھر حضرت کی اور علی میاں صاحب کی، جہاں جہاں گئے تربیت یافتہ تھے، وہ جھکے نہیں. وہ آج کل تو اکثر آتے ہی مسجد قاسم ہے اور مدارون کے دارون کے آتے ہی 2 مہینے بعد داڑھی صاف، داڑھی کٹ گئی، پینٹ شرٹ میں آ گئے اور قاسم نبھاتے. یہ کون سا علم تمہارا؟ تم علم بڑا سند پڑھا، بڑا عمل نہیں پڑھا. تو دین طرف توجہ اسی لیے دلاتا ہوں کہ دیکھو آخرت تمہاری بن جائے. سب نبیوں نے اسی دکھایا کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. اس کے طرف توجہ کی انہوں نے کہ اپنے آپ کو سیدھے راستے، صراط مستقیم کہتے اسی کو، سنت کا راستہ. دعا مانگتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اتنے صراط مستقیم دعا ہے، دعا تو مانگتے ہیں لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی طرف ترغیب نہیں ملی. تو دین جو ہے فقط نام نماز روزے کا نہیں ہے، پورے شعبے اس کے اندر الگ ہے. معاملات، معاشرات، عبادات جتنے بھی ہیں ان کے شعبے الگ الگ ہیں، اور سب کے مسئلے الگ الگ ہیں، اور سب کا جانا ضروری ہے. بنیاد تو ٹھیک ہو جائے ہماری. وضو میں کہتے ہیں فرائض معلوم نہیں، اس میں دفعہ معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں اب ہو جاتی ہے نماز. وہی لوگ جو چھوٹ بھائیے کہتے ہو جاتی، وہی کہیں گے تھے. ذوق و شوق پیدا کرو. یہ ذوق و شوق پیدا کے لیے خانقاہ تھی کہ یہاں تم کو پختہ کر دیا، اب تمہارا ذوق بڑھتا جائے گا، جہاں جاؤ گے کامیاب ہو گیا. جو بات فرماتے تھے بالکل تیر بہدف ہوتی تھی. آج ہمارے یہاں بیان بازی بہت ہو رہی ہے لیکن عمل پیچھے جا رہا ہے، اس لیے کہ کنو ما صادق عمل نہیں ہے. ایک واقعہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ان کے پہلے تعلیم تھا، بہت شریر تھا. جتنے لڑکے پناہ مانگتے تھے اتنا شریر تھا. بہرحال اس نے جانا شروع کیا مفتی صاحب خدمت میں. حضرت کی مجلس ہوتی تھی عصر بعد عشاء بعد. اس نے جانا شروع کیا تو حضرت کا ایک عظیم انتظام تھا کہ اسے دیکھتے رہے، مسلسل دیکھتے رہے. کہنے اس کا جو تغیر پیدا ہوا تو وہی اتنا صالح بن گیا حتیٰ کہ مسلم کو اجازت دے دی. کہا تھا شریر تھا بہت، لڑکے پانا مانگتے تھے اسے، اس کے شر سے، اور کہاں مفتی ہو گیا، صالح بن گیا، مفتی صاحب خلیفہ بن گیا. یہ بزرگ نظر ہی ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں اثر ہوتا ہے. چونکہ نگاہ گناہ نہیں کرتی، جو نگاہ گناہ نہیں کرتی وہ جسے پڑے گی وہ نور بن جائے گی. اسی اللہ والوں کے کھانے برکت کیوں رکھی ہے؟ ان کی نگاہیں شعیب بصیر نفوذ کرتی اشیاء کے اندر، کھانے چیزوں پر. اب وہ نور جو کھائے گا نور کھائے گا،
نور کھانے سے طاقت پیدا ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے ان کا برق کی حلال روزی ہوتی ہے اور ان کی نگاہوں میں ایک اثر ہوتا ہے. اس کو دیکھتے ہیں, اس کے نفوذ کے شعاع نفوذ کر گئے اس کے اندر اور وہ نور پیدا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں بزرگ نظر پڑ گئی, نظر سے تو ہی اس لیے کہ ان کی نظر میں اللہ نے تاثیر کیوں رکھی, وہ گناہ سے بچے, طاعت پہ لگے. اسی لیے بھائی نوجوانوں کو آج کل جس کو دیکھو جیب میں موبائل اسی کرتے رہتے ہیں, انٹرنیٹ ہے, ویب سائٹ جو آج کی میڈیا چل رہی ہے, اسی لیے تباہی بھی آ رہی ہے, قوم کے عذاب اسی لیے آ رہا ہے. تو سنت پہ عمل کرو گے, گناہوں سے بچو گے تو پھر زندہ ہو جاؤ گے. اور یہ سب دن بیٹھا لو, یہ دنیا فانی ہے. جب نبی نہیں رہے تو ولی کیا رہیں گے, یہ سوچ لو. جب نبی نہیں رہے تو ولی کیا رہیں گے. جانا سب کو ہے. یہ زبان تو سب کے ہے, کافر کی زبان پہ ہے, مشرک کی زبان پہ بھی ہے. ہاں بھائی منع تو ہے, اعمال کیوں نہیں درست کرتے. نبی نے تاکید کی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. گناہ بتا بھی دیے, دیکھو یہ گناہ ہے, اسے بچتے رہنا, یہ طاعت اس کو کرتے رہنا. آج ہم لوگ طاعت سے بالکل غافل ہو گئے, گناہ کی غلبت ہو گئی, کیونکہ حرام روزی پیٹ میں جا رہی ہے. حرام روزی جب پیٹ میں جائے گی وہ حرامی تو متوجہ کرے گی, قلب میں ظلمت پیدا ہو جائے گی. تو حلال روزی ہوگی اور نور پیدا ہوگا. پھر نور سے جو طاعت میں برکت ہوتی ہے, اسی لیے اللہ والوں کے اندر برکت کیوں ہوتی ہے, خانقاہ برکت کیوں ہوتی ہے, گناہ بچتے ہیں, وہ طاعت پہ لگتے ہیں. تو یہ کہ نماز کا اہتمام کرو, سنت نماز پڑھو, سیکھ لو نماز کو کیسے پڑھیں, کیسے رکوع سجدہ, جتنی بھی چیزیں ہیں. 51 سنتیں نماز کے اندر, اب کتنی ہم کو یاد ہے. اور چیزوں ایسا بہت ٹیلنٹڈ ہے, بڑی یادداشت بڑی چیز ہے, اور یہاں بالکل پھنسٹی ہو گئے. 51 سنت بہت آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں, لیکن ذوق و شوق نہیں رہا. جب ذوق پیدا ہو جاتا ہے معلوم کریں 51 سنت بتا دیں گے. اس سنت میں نماز ہوگی, صحابہ یہی شان تھی کہ 2 رکعت پڑھتے, لوگ کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کمانا پڑھ کے دکھاؤ اسے نماز. اخلاص جو تھا ان کے اندر, سنت کی اتباع ان کے اندر تھی, ایک ایک جز پہ عمل تھا ان کا, تو وہ 2 رکعت پر اللہ نے نفل قبول کر لی. آج کتنی انہوں نے نمازیں پڑھتے ہیں, سنت خلاف پڑھتے ہیں, ہر چیز کے الگ مسئلے ہوتے ہیں. اسی لیے طاعت سے رغبت پیدا کرو گے, کیسے پیدا ہوگی, جب تم کونوا مع الصادقین پہ عمل کرو گے. اللہ والوں پر جایا کرو, ان سے صحبت اختیار کرو, ان کی ہدایت پر عمل کرو. یہ مقصد مرید ہونے کا. یہ تھوڑی خالی مرید ہو گئے, ہماری اصلاح ظاہر کی بھی ہو, باطن کی بھی ہو. ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے, باطن بھی ٹھیک ہو جائے, یہ ہے بیعت کا مقصد. جس کو تو امید ہے بیعت کر لیجیے. ارے بیعت کا مقصد کیا ہے, اصلاح نفس, بہت ضروری ہے. یہ تو اسی پر مدار, نجات مدار اسی پر موقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ شان کریمی جو ہے بخش ہے, پوری قدرت ان کو ہے. لیکن قانون نے بتا دیا کہ دیکھو تم جب میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا, اور بغاوت کرو گے ٹھیک ہے تم باغی بن گئے, کتنے رہو دنیا میں, بہت سے باغی ہیں, یہ کافر مجھے باغی تو ہیں, یہ نصارہ باغی ہیں, کتنے رہو گے, جانا نہیں تمہیں, آؤ گے میرے پاس. اس لیے دنیا پہ انہماک یہ سب میں قاتل ہے. کمانا شیر منع نہیں کیا, ورنہ دنیا نظام کیسے چلے گا. ایک ایک شعبے قائم کیے, اسی میں رزق اللہ نے عطا فرمایا. پھر فلاں دکان کھولو, کوئی کپڑے کی, کوئی جوتے کی, ایک ہی دکان ہوتی صرف, اتنا تنگ نہیں آ جاتا. ہر ایک کے الگ الگ دکان ہے, درزی کے الگ, دھوبی کے الگ, کپڑے کے الگ, جوتے کے الگ, ہر ایک کی دکانیں الگ الگ ہیں. وہ اوستہ ہے ہر چیز سے. اب وہ اسی لحاظ سے یہ رزق تو ہے, اللہ تقسیم کر دیا, رزق دے رہے تو راضی اللہ تعالیٰ ہے. جہاں جہاں نبی نے دعا مانگی طیب رزق مانگے, اللہ مجھے حلال رزق چاہیے. تو ایک سب یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. جو وقت گزر گیا آنے سے رہا, اب جو باقی ہے اس کی توفیق اللہ مجھے محروم نہ کیجیے گا. یہ دعا خاص طور سے کرو ہر طاعت کے بعد. اللہ تم نے توفیق مجھے دی نماز پڑھنے کی, تلاوت کی, ذکر کرنے کی, مجھے محروم نہ کیجیے گا. اللہ ہی نے فضل فرمایا, ان کے فضل سے ہم نے مسجد حاضری دی, تلاوت کی, دین باتیں سنی, فضل ربی ہے. اس پہ عمل کرو بس کہ اللہ مجھے آپ طاعت پہ لگا لیجیے اور گناہ سے بچا لیجیے. یہ دو جملے ہیں,
یہ تسکین نفس کے لیے بہت مفید ہے یہ. کسی سے اللہ تعلق قائم کرو. اصلاح تعلق کوئی خالی بیت ہونا نہیں، باقاعدہ ڈاکٹر سے دوستی پہ کبھی نہیں ہوتی ہے. علاج کراتے ہیں، ہر ہفتے جاتے نہیں، اس کے بعد کہیں دوسرے دن، کہیں ہفتے بعد، اب کبھی 2 دن بعد، جیسا مریض ویسا بلاتے ہیں. ایسی جانا چاہیے شیخ کی خدمت میں بھی کہ اپنی اصلاح کی جائے. اور وہ بتائے گا یہ کہ جو جتنا عمل تم نے کیا اس میں کتنا کھرا مال ہے، کتنا کھوٹا مال ہے، یہ بتا دے گا. تو کھوٹا مال کو نہ کر دو، کھرا مال پیدا کرو. یہ کنو مع صادق عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو آج یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، صحت کے ساتھ. صحت کیا کہتے ہیں؟ صحیح پڑھنا قرآن پاک کا، جو جیسا جہاں پہ پڑھنا چاہیے اس کے مطابق پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، قبول ہو جاؤ گے. بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، طاعت پہ لگاؤ. دعا کو اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا محمد صلی اللہ تعالی. چلنا شروع کرو. رحیمہ آ گئی گھر؟